نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معزز سپورٹ اور معاون، آج میں آپ کے سامنے ایک درد بری واقعات اور ان کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت درد اور غم کی مقام ہے کہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے رہتے تھے کہ جن کے معاشرے میں اخلاق تھی، آداب تھی، ایک دوسرے کی مذہبی رواداری تھی، ایک دوسرے کی جذبات کے احترام تھی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اس دنیا میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو شاید آپ سب کے علم میں ہو کہ 2-3 دن پہلے جو سویڈن میں جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور کوئی مسلمان لیڈر ایسا نہ ہو جس میں انہوں نے ان کے خلاف کچھ باتیں کی ہے، اور نہ کسی ایسا ملک آپ نے دیکھا ہے جس نے سویڈن کے سفیر کو اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا۔ یہ واقعات ہم روز سنتے ہیں اور ہمارا ضمیر نہیں جاگتے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف وہ گواہی دیں گے، اور اللہ رب العالمین کو ہمارے خلاف اور مسلمان اور اس امت کے بارے میں ضرور کہیں گے۔ اور جو محبوب خدا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ رب العالمین نے اس عظیم کلام کو نازل کیا تھا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو قرآن کو ترک کرنا یہ تو ویسے عام بات ہے کہ ان کے عام مسلمان بھی قرآن کو ایسے طرح اپنے ہاتھ اور اپنے سینے سے نہیں لگاتے جو طریقہ ہے اس کا، وہ بھی ایک رسم کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اور صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے بھی لگا دے، ان پر عمل بھی کرے، ان کی درس بھی کرے، ان کی تدریس بھی کرے۔ یہ معاشرے کے امن اور استحکام اور خوشحالی کے لیے ضامن بھی ہے، تو معاشرے میں استحکام لانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے، لیکن اس کے نظام اور اس کے قوانین اور اس کے جو ان میں جو احکام ہے وہ نافذ کرنا وہ قرآن کا مقصود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں یہ قرآن جو ہے ان کی مکمل احکامات جاری کر دی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے دل میں یہ بات کہے یا اپنے ارادے میں کہے یا کوئی عمل ایسا کام کرے جو قرآن کی مخالف ہو۔ آج دیکھا جائے کہ سویڈن میں ہو تو قرآن تو جل رہا ہے، وہ تو قرآن جلا رہا ہے اور ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو آگ لگایا جا رہا ہے، اور ان کو فٹ بال کی طرح اپنے پاؤں پر یعنی اوپر سے وہ لات مار کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ مسلمان کے لیے ان مسلمانوں کے لیے جن کی دل جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، ان کی ضمیر کبھی جاگتا نہیں، اور دیکھا جو ہر جگہ میں یہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی کس کے نام پر کبھی کس کے نام پر، یعنی قرآن کی بھی حرمتی کرنا ہر کسی کو آسان ہو گیا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان ممالک نے جو قرآن کی بھی حرمتی کی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، لیکن یہ قرآن اللہ کی عدالت میں جائیں گے،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن آپ کے خلاف اللہ کی ہاں سفارش کریں گے یا آپ کے خلاف سفارش کریں گے۔ اگر آپ کے اور ہمارے اور آپ کے خلاف اللہ کے سامنے وہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو ہم پر آگ کی شعلے جو جلائی جا رہی تھی اور یہ مسلمان خاموش تھے، تو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے لیے بھی، یہ اب مسلمانوں کے لیے بھی یہ سوچ کا مقام ہے، اور سوچ کے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو زندہ کر کے ان حرام زادوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ان سے بدلہ لینا چاہیے، کیوں اسی لیے کہ آئندہ کوئی یہ ارادہ بھی نہ کرے، کسی میں یہ ہمت باقی نہ رہے جو قرآن کی بھی حرمتی کرے، جو قرآن پاک کی جو بے احترامی ہے وہ بے احترامی نہ کرے۔ آج دیکھا جائے کہ ایک طرف مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز پر ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہی ہے، تو وہی دن وہی وقت ان کے سامنے جو سویڈن میں وہ ہو رہی ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ مسلمانوں کے ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ایسا متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ رب العالمین خود یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کرتوتوں کو کبھی اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، ان کی تعلقات کو، ان کے ساتھ اپنے روابط کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ ہر اسلامی ملک کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے سفارت خانے کو اور سفیر کو منقطع کیا جائے، ان کے ساتھ کسی بھی تعلقات، معاشی تعلقات، معاشرتی تعلقات، جو بھی تعلقات ہو مکمل طور پر منقطع ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ملک ایسا ارادہ نہ کرے جس سے مسلمانوں کے ضمیر جو افسردہ ہونے کو ہے، شاعر اسلام کو خطرہ ہونے کے بارے میں وہ کوئی ارادہ نہ کرے۔ اگر جو بھی مسلمان اور جو بھی شخص ان پہ کبھی بھی اداس نہ ہو، ان کے دل میں وہ خفگان اور ان کے دل میں یہ اداسی نہیں آئی، تو شرم کا مقام ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کافر تو وہی کافر ہے، لیکن اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ وہ معزز زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئی تاریخ و قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا ہے، قرآن کے نظام کو چھوڑا ہے، ان کے قوانین جو ہم پر نافذ تھے وہ ہم نے دور کیا اپنے آپ سے، اور ہم نے ترک کر دیا، اسی لیے ہم خوار ہوئے، اس لیے ہم تاریکیوں میں ہے، اس لیے ہم نے روشنی میں کبھی قدم نہیں رکھا، اس بنا پر ہم نے کبھی ترقی نہیں کی۔ ترقی کے راز وہی قرآن میں ہے۔ ترقی کرنا، جو بھی قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کو اپنا ساتھ لے کر ان کو اپنا رہنما بنا دینا چاہیے، ان کو اپنے زندگی کا دستور، ان کو اپنے جو بھی طریقے ہے، جو بھی رسم و رواج ہے، جو بھی طریقے ہے، جو بھی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سب ان قرآن کے برابر کرنا چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں قرآن کے برابر ہوگی تو تب مسلمان ترقی کرے گا۔ کوئی کافر غیر مسلم یہ کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ جو مسلمان کے خلاف اور شاعر اسلام کے خلاف اور اللہ کی باتوں کے خلاف اور قرآن اور حدیث کے خلاف ایسا حرکت کرے، ایسا عمل کرے جو مسلمانوں کے لیے، جو امت مسلمہ کے لیے ایک درد بن جائے۔ ان کے ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جاگے اور اپنے عظیم کلام اور دینی کلام اور اللہ کی باتوں کو اور اللہ کی کتاب کو ان کے بدلہ لینے کے لیے اپنے دلوں کو زندہ کرے، ان سے بدلہ لے۔ تمام اسلامی ممالک ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کر دے، تاکہ آئندہ کوئی ملک ایسا جذبہ اور ان کی ایسا ارادہ پیدا نہ کرے۔ یہ جو تھوڑی ویڈیو تھی اپنے دل کی جو اداسی ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا تھا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسا مسلمان بنے کہ وہ کافر ہمارے سامنے بھی آ کر وہ لذرتے ہیں، اور ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ مسلمان ممالک ترقی کرے اور کافر اپنے ان شکستوں سے دوچار ہو کر اپنی مغلوبیت
اور ان کی ناکامی کا سبب بنیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو ان کو شکست دینا چاہیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی دلوں کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا، تب تک کے لیے جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔